کہ تولو صحیح تولو، ناپ تول کے تولو، اور کمی بیشی سے بچو۔ عبید رحمۃ اللہ علیہ ایک کپڑے کے تاجر تھے، تو ریشمی تھان 400 کا اور ناخالص ریشمی ناخالص 200 کا۔ بچے کو بٹھا کے گئے کسی کام، واپس آئے تو ایک آدمی تھان لے کے نیچے اتر رہا تھا، تھان تھا ناخالص ریشم۔ کہنے لگے بھائی کتنے میں لیا ہے؟ کہا جی 400۔ کہنے لگے 400؟ کہا جی، کہا مہنگا ہے۔ کہا جی نہیں ٹھیک ہے، میرے گاؤں میں 500 کا بکے گا، مجھے 100 درہم کا نفع ہے۔ کہا تو 300 اور کما سکتا ہے۔ کہا ابھی آپ کون ہو؟ کہا میں دکان کا مالک ہوں۔ ان کو ساتھ لے لی۔ بیٹے سے پوچھا یہ 400 کس لیے مانگا؟ بھول گئے تھے یا جان بوجھ کے؟ کہا میں نے 400 مانگا، اس نے دے دیا، شرعاً اب کوئی قباحت نہیں، اس نے مانگا۔ میں نے کہا بیٹا تجھے شرم نہ آئی مسلمان کو دھوکہ دیتے ہوئے؟ تجھے 200 پہ بھی نفع مل رہا تھا، 400 کیوں نہیں؟ تو اس کو 200 نکال کے دیے کہ بھائی یہ لے جا، 300 نفع بنا۔ جب یہ تجارت تھی تو جھنڈا پوری دنیا پہ لہراتا تھا۔ اب یورپ کی دکان پہ جاؤ، مال واپس کرو، خوشی سے لے لیں گے، یہاں لکھا ہوتا خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اگر کوئی یہاں کا تاجر ہوتا اور اس کا پتر 200 کی 400 میں بیچتا تھا، واہ میرا پتر تو تب پیونوں ہی کٹ گیا، ایلا 100 روپے، ایلا 100 روپے فلودہ کھا، میں چھری رکھیں جی میں رکھی ہے۔ ہمارا تاجر تو چھری لے کے بیٹھا ہوا کہ اسے ذبح کرنا ہے آنے والے۔ جیسے بھیڑیوں کو کوئی رحم نہیں ہے کہ بکری کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایسے جب دل پیسے کا غلام ہو جاتا ہے تو وہ بھیڑیا بن جاتا۔ پھر اللہ تسلی دیتا ہے لا نکلف نفسا الا وسعها، دیکھو میں جو کچھ تمہیں کہہ رہا ہوں تم کر سکتے ہو، کیسے کریں گے کیسے ہوگا؟ اللہ کہتا میں نے کوئی ایک بات بھی تمہاری ہمت سے زیادہ نہیں سنائی۔ یہ آیت تسلی کے لیے ہے۔ پیچھے بڑی بڑی ہمت والی باتیں آ رہی، نماز پڑھنے واسطے تو ایک لوٹا پانی چاہیے، 10 منٹ چاہیے، کیڑی قربانی ہے؟ سچ بولنے کے لیے پسینہ آ جائے گا، صحیح تولتے ہوئے پسینہ آ جائے گا، مال کا عیب بتاتے ہوئے خبر لگ جائے گی۔ وہ میں نے بیان کیا تو ایک ہمارا دوست ہے، اس کا شو روم ہے، تو ہماری جماعت گئی پشاور، اس کا بہت بڑا شو روم ہے، تو میں اس کو ملنے گیا تو وہ مجھے دکھا رہا تھا، تو ایک گاڑی کھڑی تھی ٹویوٹا، نہیں کہنے لگا یہ گاڑی دیکھ رہا ہوں، کہا یہ 1 سال ہوا ہے نہیں بک رہی تمہاری وجہ سے۔ میں کہا میں تو آج تیرے شو روم سے آیا، میری وجہ تو کیوں؟ کہا تم نے ترغیب دی تھی سچ بولو، تو میں یہ گاڑی لگ گئی تھی جب اس کو ٹرک سے اتار رہے تھے، تو اس کو ٹھیک کر کے ہم نے لگا دیا ہے، جو آتا ہم کہتے ہیں لگی ہوئے وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا مجھے دے دو میں خرید لیتا ہوں۔ اس وقت ٹویوٹا 5 لاکھ کی تھی۔ کہنے تمہیں جرمانہ کیوں ڈالوں، انشاءاللہ بک جائے گی، لیکن میں نے سوچا سچ ہی بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ 1 سال وہ گاڑی کھڑی رہی۔ ابھی ہماری جماعت وہیں تھی کہ اس کا فون آیا کہ میری گاڑی بک گئی۔ میں نے فالٹ بتایا تو بھی بک گئی۔ تھوڑا سا اللہ دیکھتا ہے پھر دروازے کھول دیتا ہے، اس لیے کہتا ہے لا نکلف نفسا الا وسعها، جو تمہیں بتا رہا ہوں نا تم کر سکتے ہو، تمہاری ہمت سے اوپر میں نے کچھ نہیں بتایا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور جب بولو تو انصاف کا بولو، فَاعْدِلُوا، چاہے یہ گواہی تیرے رشتہ دار کے خلاف ہی جاتی ہو، لیکن بولو تو سچ بولو۔ اس سے مراد صرف گواہی نہیں ہے، اس لیے قلتم کا لفظ ہے جس میں وسعت ہے۔ ولو کان ذا قربا میں اشارہ ہے کہ اگر تمہیں کہیں اپنے رشتہ دار کے خلاف بھی سچ نظر آئے تو بولو، گواہی کا لفظ نہیں ہے۔ قلتم کے اندر گواہی بھی ہے، اور قلتم کے اندر عموم ہے، جب بول انصاف کا بول، یعنی ایسا بول نہ بول جو کسی کی عزت کو اڑا دے، کسی کی پگڑی کو اچھال دے، کسی کی عزت نفس کو ذبح کر کے رکھ دے، کسی کی بیٹی کی عزت اچھل جائے، کسی کے بچے کی عزت اچھل جائے، ایسا بول نہ بول۔ یہ صرف عدالت کی گواہی کی حد تک نہیں ہے،
عدالت کی گواہی کی حد تک نہیں، میرا مستقل مضمون ہے زبان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، ماں باپ کے آگے سنبھل کے بولو، بیوی کے آگے سنبھل کے بولو، بچوں کے آگے، ہر انسان کے آگے سنبھل کے بولو، جہاں خون کے رشتے ہیں وہاں بہت زیادہ سہ جاؤ، سہ جاؤ، سہ جاؤ، تھوڑی دیر کی تکلیف ہوگی، پھر اللہ تمہیں ایسی راحت دے گا کہ اس کا مزہ لوگی۔ ہاں، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، اللہ اس کی بخشش کرے، میرا دوست تھا ناصر، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا، جب سے تم نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ صبر میں بھی ایک لذت ہے، ایک مٹھاس ہے، جیسے غصہ نکالنے میں ایک تسلی ہوتی ہے، بعد میں پشیمانی کے انبار لگ جاتے ہیں، پی جانے میں ایک کڑواہٹ ہوتی ہے، اور بعد میں راحت و انبساط اور فرحت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، جواب دینا نہ سیکھو، چپ رہنا سیکھو، جواب دینا نہ سیکھو، چپ رہنا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے کیوں کہہ دیا، اس نے یہ کہا، کہنے دو، گزر جاؤ، تو اللہ تمہیں اندر کو ٹھنڈک پہنچا دے۔ کلمۃ العدل فی الغضب والرضا، یہ اس کی اصل تفسیر ہے کہ ہر حال میں زبان سے بولو، نپا ہوا، تلا ہوا، صحیح، ہم انسان ہیں، کبھی بریک فیل ہو جائے گی تو ہو جاتا، کلمہ نہیں، لیکن یہ عادت نہ ہو جائے تو اللہ سے توبہ، یا اللہ معاف کر، جس سے زیادتی ہوئی اس سے معافی اور تلافی، اور پھر ہمت کر کے پھر سفر شروع کریں گے، پھر گر پڑیں گے، کیا ہوا، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں۔ یہ تو جنگ ہے نفس کے ساتھ، جو خوفناک جنگ ہے، جو ہر آن ہر گھڑی جاری ہے، کبھی وہ جیتے گا، کبھی ہم جیتیں گے، جب وہ جیتے گا ہم روئیں گے، معافی مانگیں گے اللہ سے بھی، جس سے زیادتی ہوگی اس سے بھی، تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمارا، اللہ خوش ہوگا، اور اللہ ہمیں آہستہ 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 نفس مطمئنہ نصیب فرما دے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، زبان کے بول کو عدل والا بنا دے۔ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو بدری صحابی، احد کے صحابی، حدیبیہ کے صحابی، سارے سفروں میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، ایسے چند لوگ ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ میں چند لوگ ہیں جو ہر سفر میں ساتھ رہے، اور یہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے، اور یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سوچو تو صحیح، ایک آدمی جنگ بدر میں شریک ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے جاؤ جو مرضی کرو، میں نے معاف کر دیا، تو وہ کہتے ہیں میں جنگ بدر میں شریک ہوں، میری بخشش کا سب سے بڑا عمل، وہ حدیبیہ میں شریک ہوا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، وہ کہتے ہیں میرا حدیبیہ کا عمل میری بخشش کا ہے کہ اللہ نے کہا میں راضی ہو گیا۔ وہ اور احد کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی ہے، کون لے گا تلوار؟ تو کئی لوگ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ پھر سارے بیٹھ گئے، 3 آدمی کھڑے رہے، عمر، زبیر، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے وہ تلوار ابو دجانہ کو دی، تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ میں اس سے بڑا شاہ سوار ہوں، اور تھے بھی، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، 1000 پہ بھاری تھی، مجھے تلوار نہیں دی، اس کو کیوں دی ہے؟ کہ اللہ ارین ما یصنع، میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے۔ تو ابو دجانہ نے تلوار پکڑی اور سرخ پٹی باندھی، انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفح لدى النخیل الا اقوم الدہر فی الکیول واضرب بسیف اللہ ورسولی، آج میں دکھاؤں گا اللہ کے رسول کی تلوار کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ سارے اشعار کا خلاصہ، اور ایک طرف سے جو حملہ کیا قریش کی صفوں کو چیرتے ہوئے پار نکل گئے،
اور زبیر بھی پیچھے پیچھے. آگے عورتیں کھڑی تھیں، ہندا گانا گا رہی تھی، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل بوارقی المسک فی المفارقی والدر فی المخالقی ان تقبلوا نعانقی او تدبروا نفارقی فراق غیر وامقی. یہ قریش کو ابھارنے کے لیے. جب ابو دجانہ بڑھے تو ساری عورتیں بھاگیں، اور ہندا پہ ایسا روب طاری ہوئی وہ بھاگ نہیں سکی، تو انہیں ایسے تلوار اٹھائی، اس کی چیخ نکلی اور یوں اس کے سر پہ تلوار رکھ کے یوں واپس ہٹائی. پیچھے زبیر تھے، کہنے لگے یہ کیا کیا ہے؟ کہا میرے نبی کی تلوار ہے، عورت کے خون سے گندا کروں؟ نہیں. پھر واپس ہٹے، پھر حملہ کیا، اور پھر صفوں کو